السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب الحسامی، صفحہ نمبر 23۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جملۃ ما تترک به الحقیقۃ خمسہ قد تترک بدلالۃ محل الکلام وبدلالة العادة كما ذكرنا وبدلالة معنى يرجع إلى المتكلم كما في يمين الفور وبدلالة سياق النظم كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا وبدلالة اللفظ في نفسه كما إذا حلف لا يأكل لحمه فأكل لحم السمك لم يحنث وكذا إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل العنب لم يحنث عند أبي حنيفة لقصور في المعنى المطلوب في الأول وزيادة في الثاني۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ اب یہاں پر ہم اس کا مطلب بیان کرنے میں شروع ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، مصنف علیہ رحمت و رضوان یہاں پر وہ قرائن بیان کر رہے ہیں جن قرائن کے پیش نظر عمل بالحقیقت چھوڑ کر عمل بالمجاز کیا جاتا ہے، یعنی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مجاز پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو وہ قرائن یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے قرائن اگر کہیں پر ہوں تو ان کی بنا پر حقیقت کو چھوڑ کر مجاز مراد لیا جائے گا۔ وہ قرائن کتنے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 قرائن ہیں۔ وہ قرائن 5 طرح کے ہیں۔ اب یہ 5 قرائن جہاں پر بھی ہوں گے، 5 میں سے کوئی بھی قرینہ اگر پایا جائے گا تو حقیقت کو چھوڑ کر مجاز مراد لے لیا جائے گا۔ یہ 5 جو بیان کیے ہیں، یہ 5 علی سبیل الاستقراء ہے۔ 5 میں حصر، یہ حصر عقلی نہیں، حصر استقرائی ہے۔ اب وہ 5 ہیں کیا؟ تو پہلا قرینہ تو یہ ہے قد تترک بدلالۃ محل الکلام، یہ پہلا قرینہ ہے۔ اس کا مطلب ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ محل کلام کی دلالت یعنی کلام جس کے بارے میں واقع ہے اس کی دلالت کی وجہ سے، وہیں طور کہ محل یعنی جس میں کلام واقع ہے، جس کے سلسلے میں وہ معنی حقیقی کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ صلاحیت کا نہ رکھنا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو اس لیے معنی حقیقی چھوڑ دیا جائے کیونکہ معنی حقیقی کی صلاحیت نہیں ہے اس میں، وہیں طور کذب لازم آئے، اس کا کذب لازم آئے جو کہ معصوم ہو کذب سے، یا کوئی دوسرا محال لازم آ جائے۔ جیسے ہم نے کہا وجہ اللہ ید اللہ فوق ایدیہ، تو ید وجہ کا یہ اللہ کے سلسلے میں وارد ہیں اور ان سے محال لازم آ جائے گا، کیونکہ وجہ اور ید یہ جسمانیات کے قبیل سے ہیں۔ اب اگر اس کو معنی حقیقی مراد لیں تو محال لازم آ جائے گا، معاذ اللہ اللہ رب العزت کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا جو کہ باطل ہے، اس لیے اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہوگا بلکہ تعویل ہوگی، اور اس سے وجہ سے علماء نے فرمایا رضا مراد ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ایسی محل کلام کی مثال، جیسے کسی شخص نے کہا لا آکل هذه النخلہ، میں یہ نخلہ نہیں کھاؤں گا، یا لا آکل من هذه النخلہ، تو نخلہ کے سلسلے میں یہاں پر کلام واقع ہے، تو نخلہ یہ محل کلام ہوا، اور نخلہ کا کھانا یہ متعذر ہے، دشوار ہے، تو یہاں پر نخلہ کا کھانا جو معنی حقیقی ہے اس کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اس کو مجاز کی طرف پھیر دیا گیا، اور مراد کیا لیا گیا؟
قیمت یا پھلدار ہے تو پھل مراد لیا گیا. وبدلالۃ العادہ، ایسے ہی دوسرا قرینہ ہے کہ حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا عادت کی دلالت کی بنا پر. عادت یعنی عرف کی دلالت کی بنا پر، کہ عرفاً معنی حقیقی متروک ہو گیا ہو، لوگ عرفاً اس معنی حقیقی کو مراد نہ لیتے ہوں، اس لیے حقیقت کو عرف کی بنا پر بھی چھوڑ دیا جائے گا، عادت کی بنا پر بھی چھوڑ دیا جائے گا. جیسے کسی شخص نے کہا لا یضع قدمہ فی دار فلاں، تو یہاں پر وضع قدم کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے، اور دار فلاں سے دار کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے. کیوں؟ عرف کی بنا پر، کہ عرف میں اب اس سے وضع قدم سے مطلق دخول مراد ہوتا ہے، معنی حقیقی مراد نہیں ہوتا. ایسی دار فلاں سے مطلقاً نسبت سکنا مراد ہوتا ہے، اب دار مملوکہ مراد نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر دلالت عادت اور دلالت عرف کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا گیا. تو عرف اور عادت کی دلالت بھی ایک قرینہ ہے حقیقت کے چھوڑنے کا. باقی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے، کما ذکرنا، جیسے کہ مصنف فرماتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے پہلے. اور تیسرا قرینہ فرماتے ہیں وبدلالۃ معنی یرجع الی المتکلم، اور کبھی کبھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس معنی کی دلالت کی وجہ سے جو معنی راجع ہوتا ہے متکلم کی جانب یا متکلم کے قصد کی جانب. جو معنی راجع ہوتا ہے متکلم کی جانب یا متکلم کے قصد کی جانب. یعنی مطلب یہ ہے بچوں کہ اگر کہیں پر کوئی حقیقی معنی مراد لیا جائے تو وہ حقیقی معنی میں عموم ہو، لیکن قصد متکلم کی طرف نظر کی جائے تو اس میں خصوص پیدا ہو جائے گا. تو قصد متکلم یا متکلم کی جانب کوئی معنی راجع ہو، اس معنی کی وجہ سے بھی اس عام کو اخذ کر دیا جاتا ہے، اور حقیقی معنی اس کا عام تھا لیکن اخذ کر دیا جاتا ہے، اور اب اس کا مجازاً اخذ مراد لیا جاتا ہے اس سے. مثال دے رہے ہیں کما فی یمین الفور، جیسے کہ یمین فور میں. یمین فور فار یفور فوراً فارت القدر سے یہ ماخوذ ہے. اس کا معنی ہے ہانڈی جب جوش مارنے لگے. تو فارت تنور، بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یمین فور سے مراد ہے مرد کا حالت غضب میں اپنی عورت سے، اس عورت سے کہنا کہ جو نکلنا چاہتی ہو، تو غصے کی حالت میں کہنا ان خرجتی فانت طالق. تو ان خرجتی فانت طالق مرد کا کہنا اپنی عورت سے، یہ یمین فور اس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ حالت غضب میں کہہ رہا ہے نا، اس میں جوش اور غصہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. تو فوران غضب کی حالت میں متکلم سے یہ صادر ہوا، اس لیے اس کو یمین فور کہہ دیتے ہیں. اور یہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نام دیا ہے. تو اس کلام کی حقیقت تو یہ ہے ان خرجتی فانت طالق، اگر تو نکلی تو یہ اس میں تو عموم ہے، جب نکلے تب وہ طلاق والی ہو جائے. لیکن اس متکلم کے حالت غضب کو دیکھتے ہوئے، اس کے غصے اور غضب کو دیکھتے ہوئے اس کے عموم پر اس کو محمول نہ کر کے، حقیقت پر محمول نہ کر کے، بلکہ مجاز کی طرف اسے پھیر دیا گیا ہے. وہ کیا کہ غصے میں دے رہا ہے تو یہ کلام اس کا محدود رہے گا اس کے غصے تک. لہذا اگر عورت ٹھہر گئی اور کچھ دیر کے بعد، ایک آدھ گھنٹے کے بعد نکلی، جبکہ غصہ اس کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، تو اب نکلی تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی. تو حقیقت تو یہ تھی کہ ہر وقت میں طلاق واقع ہو جاتی، لیکن اس کو اس کے عام معنی سے خاص کی طرف پھیر دیا گیا. یہ ہے مجاز. تو کبھی ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت متروک ہو جاتی ہے جو معنی راجع ہوتا ہے متکلم کی جانب. یہاں پر غیظ و غضب معنی ہے وہ راجع ہے متکلم کے، یعنی متکلم نے ان خرجتی فانت طالق کا جو تکلم کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے، اسی معنی کی وجہ سے، اسی غیظ و غضب کی وجہ سے. کما فی یمین الفور 3 ہو گئی. چوتھا قرینہ فرماتے ہیں وہ بدلالت سیاق النظم، سیاق نظم کی دلالت کی وجہ سے بھی کبھی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے. سیاق نظم، سیاق سوق النظم، سیاق کا اطلاق اکثر ہوتا ہے وہ اس کے لیے
جو کہ بعد میں ہو، لیکن یہاں پر مراد سیاق سے مطلقاً نظم کا لانا ہے، چاہے وہ پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، یعنی قرینہ لفظیہ چاہے نفس کلام سے پہلے ہو یا نفس کلام کے بعد ہو، دونوں مراد ہیں سیاق سے، اگرچہ اکثر استعمال سیاق کا کس میں ہوتا ہے، جو کہ بعد میں ہو، اور جو پہلے ہو اس کے لیے سباق کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سیاق بے معنی سوق ہے، نظم کے لانے کی دلالت کی وجہ سے، نظم کے لانے کی دلالت کی وجہ سے کیا مطلب کہ کلام کو لانے کا جو سبب ہے وہ کسی نہ کسی قرینہ لفظیہ جو اس کو لاحق ہو، چاہے پہلے ہو یا بعد میں ہو، اس قرینہ لفظیہ کی وجہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر یہ معنی مراد نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا یہ فرمان فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ومن شاء فلیکفر میں فلیکفر یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو لازم ہوگا کہ اس کے کیا معنی ہو، ایجاب کفر کا، کہ کفر کرنا واجب ہو جائے، لیکن امر کا یہ معنی حقیقی یہاں پر مراد نہیں ہوگا۔ قرینہ کیا ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا، یہ قرینہ ہے اس بات پر، کیونکہ اگر کفر کرے گا تو کفر کرنا یہ ظلم کرنا ہے، اور ظالمین کے لیے اللہ نے جہنم تیار فرما دیے جن میں اسے جلنا ہے، تو ایسی صورت میں انا اعتدنا للظالمین نارا کے قرینہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فلیکفر یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو شے وجوب کے لیے ہوتی ہے، جہاں پر امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اس کے کرنے سے گناہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے کرنے پر سزا نہیں ملے گی، تو یہاں پر انا اعتدنا للظالمین نارا جو فرمایا گیا یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ فلیکفر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ تحدید کے لیے ہے، تو معنی حقیقی سے دوسرے معنی کی طرف پھیر دیا، انا اعتدنا للظالمین نارا کے یعنی سیاق نظم کے دلالت کی وجہ سے۔ اور ایک اور قرینہ بیان کرنا ہے، وہ بدلالت اللفظ فی نفسی، فی نفسی ہی لفظ کی دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فی نفسی ہی لفظ کی دلالت کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ فی نفسی ہی لفظ کی دلالت کا مطلب ہوتا ہے یعنی لفظ دلالت کرے اپنے حروف کے مادے کے اعتبار سے یا اپنے ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے، محض استعمال اور اطلاق کے اعتبار سے نہیں، بلکہ حروف کے مادہ یا ماخذ اشتقاق کی بنا پر لفظ دلالت کرے، اس دلالت کی بنا پر حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کس طور سے؟ وہ ایسے کہ کبھی لفظ موضوع ہو ایک معنی کے لیے اور اس معنی کے جو افراد ہوں وہ متفاوت ہوں، کسی فرد کے اندر وہ معنی زیادہ پایا جاتا ہو، کسی فرد کے اندر وہ معنی کم پایا جاتا ہو، تو اس معنی کا بعض کے اندر زائد ہونا اور بعض کے اندر کم ہونا یہ بتائے گا کہ یہ جس میں زائد ہے یا جس میں کم ہے وہ اس سے خارج ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو ناقص اور زائد اس سے خارج ہو جائیں گے۔ اس صورت کو مشکک بھی کہتے ہیں۔ مثال صاحب کتاب دیتے ہیں، کما اذا حلف، جیسے کہ کسی شخص نے قسم کھائی، لا یاکل لحما، کہ وہ لحم نہیں کھائے گا، فاکل لحم السمک، پھر بھی اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا، لحم کھا لیا، لم یحنس، تو ایسی صورت میں یہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حانس نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ہوا بچوں؟ یہاں پر یہ ہوا کہ یہاں پر معنی کی کمی ہے لحم سمک میں، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی لا یاکل لحما، کہ وہ لحم نہیں کھائے گا، اور یہ لحم یہ مشتق ہے التحمہ سے، کہا جاتا ہے التحم القتال، تو مطلب ہوا قتال شدید ہو گیا، یعنی التحام اپنے ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے، یعنی لام ہے میم لحم کا مادہ جو ہے وہ مادہ جہاں جہاں پایا جاتا ہے اس کے اندر شدت کا معنی پایا جاتا ہے۔ جب شدت کا معنی پایا جاتا ہے کہ اسی لیے گوشت کو لحم کہا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں گوشت کہتے ہیں نا، اسے لحم کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے،
کیونکہ وہ گوشت پیدا کس سے ہوتا ہے؟ خون سے، خون سے پیدا ہوتا ہے، اور جو چیز خون سے پیدا ہوتی ہے اسی میں شدت و قوت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم گوشت کو لحم کہتے ہیں، عربی میں لحم کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر قوت و شدت ہوتی ہے۔ اور ذہن میں رہے بچوں، مچھلی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے اندر یہ شدت کا معنی نہیں پایا جاتا، جو لحم کا ماخذ اشتقاق کا معنی ہے۔ مچھلی کے گوشت میں یہ معنی کم ہوتا ہے، کیونکہ مچھلی کے گوشت میں نہ قوت ہوتی ہے نہ شدت ہوتی ہے، اور ہو بھی کیسے؟ کیونکہ مچھلی میں خون نہیں ہوتا، اور شدت و قوت تو خون کی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کہ مچھلی میں خون کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جو خون والی چیز ہوتی ہے بچوں، وہ کبھی پانی میں زندہ نہیں رہتی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ پانی کا سانپ اگر کاٹ لیتا ہے تو آدمی کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ زہر میں شدت ہوتی ہے، اور اس کے اندر زہر اسی لیے نہیں ہوتا کہ وہ پانی میں رہتا ہے۔ اس کے برخلاف خشکی میں رہنے والا سانپ بڑا زہریلا ہوتا ہے، بڑا شدید ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، پانی میں رہنے والا جو جانور ہوگا وہ دموی نہیں ہو سکتا، خون والا ہمیشہ پانی میں نہیں رہے گا۔ لہذا جب مچھلی کے گوشت میں ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے شدت نہیں ہے تو ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے لحم کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ میں بول رہا ہوں کہ ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے لحم کا اطلاق نہیں ہوگا، ورنہ تو دوسرے طریقے سے اعتبار بدل کر لحم کا اطلاق اس پر کیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو لحم یہ لحم سمک کو بھی شامل ہے، لیکن ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک ماخذ اشتقاق کے اعتبار سے جب معنی کی کمی ہے اس میں، تو اس لیے لا یاکل لحمن یہ شامل نہیں ہوگا لحم سمک کو۔ لہذا اگر کسی شخص نے مچھلی کا گوشت کھا لیا تو امام اعظم کے نزدیک وہ حانس نہیں ہوگا، جس کو صاحب کتاب نے فرمایا فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ لَمْ يَحْنُسْ۔ لیکن یہاں پر امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لحم سمک بھی لحم ہے۔ دلیل ان کی وہی آیت کریمہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا کہ وہاں پر لحم کہا گیا ہے۔ لہذا جب ان کے نزدیک لحم ہے تو اب اگر لحم سمک کسی شخص نے لا یاکل لحمن کہا اور لحم سمک کھا لیا تو ان کے نزدیک وہ حانس ہو جائے گا۔ یہ تو معنی کی کمی کی مثال ہو گئی، اور معنی کی زیادتی کی مثال دے رہے ہیں صاحب کتاب، جیسے وقضا ایسے ہی اذا حلف لا یاکل فاکہۃ کہ کسی نے قسم کھائی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، فاکل العنب پھر اس نے انگور کھا لیا، لم یحنس تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا لا یاکل فاکہۃ، اور فاکہہ یہ تفقہ سے بنا ہے، اس سے تفقہ سے، اور تفقہ کا معنی اشتقاق، ماخذ اشتقاق جو ہے وہ تنعم و تلذذ پر دلالت کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میں فاکہہ نہیں کھاؤں گا، یعنی وہ چیز نہیں کھاؤں گا جس کو بطور تنعم اور بطور تلذذ کھایا جاتا ہے۔ تو جو بطور تنعم اور تلذذ کھائی جاتی ہو اس کے کھانے سے حانس ہو جائے گا۔ رہا انگور یا اور کھجوریں، تو عرب میں یہ چیزیں صرف تلذذ کے طور پر نہیں کھائی جاتی، تلذذ کے طور پر بھی کھائی جاتی ہیں، معنی تلذذ بھی ہے، مزید ان کو بطور غذا بھی کھایا جاتا ہے۔ بہت سارے علاقوں میں انگور کو بطور غذا کھایا جاتا ہے، کھجور کو بطور غذا تو کھانا عام ہے عرب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ بھی اپنا کھجوروں سے کیا ہے، تو بطور غذا کھایا جاتا ہے کھجوروں کو۔ تو اب تلذذ سے ماورا ہو کر، تلذذ سے بڑھ کر اس کے اندر غذائیت کا بھی معنی موجود ہے، عنب اور رطب میں، کھجوروں میں۔ تو اب صرف تلذذ نہیں رہا، جب تلذذ نہیں رہا تو اب ایسی صورت میں معنی کی زیادتی ہوئی،
لہذا امام اعظم کے نزدیک کسی نے عنب یا رطب کو کھایا تو وہ شخص حانث نہیں ہوگا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے، اور یہ گفتگو ذہن میں رہے کہ جہاں پر بطور تلذذ بطور غذا عنب کو کھایا جاتا ہو تو وہاں پر تو حانث نہیں ہوگا، لیکن جن شہروں میں جن جگہوں پر صرف بطور تلذذ ہی کھایا جاتا ہو، بطور تلذذ کھایا جاتا ہو، بطور غذا نہیں کھایا جاتا ہو، تو وہاں پر شخص لا یاکل فاکہتن کہہ کر ان کو اگر کھا لیتا ہے تو وہاں پر حانث ہو جائے گا۔ بہرحال امام اعظم کے نزدیک حانث نہیں ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا کہ قضا اذا حلف لا یاکل فاکہتن، ایسی کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فاکہہ نہیں کھائے گا، فاکل العنب، پھر اس نے عنب کھا لیا یعنی انگور، لم یحنث، تو وہ حانث نہیں ہوگا عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لقصور فی المعنی المطلوب فی الاول، کیونکہ لحم سمک میں، اول سے مراد لحم سمک میں معنی مطلوب کی کمی ہے، وزیادۃ فی الثانی، اور معنی مطلوب کی زیادتی ہے ثانی میں یعنی فاکہہ میں، وہ عنب میں اور رطب میں۔ یہاں پر صاحب کتاب نے عند ابی حنیفہ کی قید لگائی۔ عند ابی حنیفہ کی قید یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر کوئی اور بھی قول ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ قول ہے، اور وہ ہے یہ کہ صاحبین کے نزدیک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ شخص حانث ہو جائے گا ان کے کھانے سے۔ بات سمجھائی؟ اچھا ایک بات اور بتا دوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو حانث نہیں ہو رہا ہے نا، یہ اس وقت ہے جبکہ فاکہہ بول کر اس کی عنب نیت نہ ہو۔ اگر اس نے نیت کر لی تب تو امام اعظم بھی فرماتے ہیں کہ عنب کھا کر، عنب کی نیت اگر کر لی اس نے فاکہہ بول کر، لا یاکل فاکہتن، اور فاکہہ میں اس نے نیت کر لی کہ اس میں انگور بھی ہے کھجور بھی ہے، تو نیت اگر کر لی تو بالاتفاق سب کے نزدیک حانث ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ بہرحال 5 قرینے صاحب کتاب نے بتائے کہ وہ قرینوں میں سے کوئی بھی قرینہ پایا جائے گا تو ہم عمل بالحقیقت کو چھوڑ دیں گے اور عمل بالمجاز اختیار کریں گے۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں بچوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔